الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والذاكرين الله ذكرا كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا رب زدني علما نافعا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود پاک اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام قابل قدر بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت کا شکر اور احسان ہے. اللہ رب العزت نے ہم سب کو نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے اپنے گھر میں حاضری کی توفیق بخشی ہے. اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو قبول فرما لے اور اسی طرح ہم سب کو اپنے گھر میں قبولیت والی عبادات کے لیے حاضری کی توفیق نصیب فرماتے رہیں. میرے عزیز بھائیوں، میں نے قرآن مجید کے پہلے پارے کے آخری صفحے سے ایک آیت مبارکہ پڑھی ہے جس میں اللہ رب العزت نے صحابہ اکرام کے ایمان کو ایک معیاری ایمان قرار دیا ہے، اور صحابہ اکرام کی جو مبارک جماعت ہے وہ ایسی جماعت ہے کہ جس کی عظمت اور شان نہ صرف یہ کہ اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی ہے، بلکہ اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں اللہ نے نازل فرمائی ان کے اندر بھی صحابہ کی عظمتوں کے، صحابہ کی رفعتوں کے تذکرے ہیں. وَمَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ، یعنی یہ قرآن پاک کی آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ ان کی مثالیں، ان کے تذکرے تورات میں بھی ہیں، انجیل میں بھی ہیں، دیگر کتابوں میں بھی ہیں. کیونکہ صحابہ کی عظمت، ویسے تو یہ ایک متفقہ عقیدہ ہے، نظریہ ہے ہمارا، لیکن جس دور کے اندر جس چیز کو دشمنان اسلام ہلکا کرنے کی کوشش کریں اس دور میں اس پر بات کرنا ضروری ہو جاتا ہے. تو چونکہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس دور میں علماء کی عظمت وہ تو جہاں پر اس کے تقدس کو پامال کیا جاتا ہے، یا اس کے علاوہ جو بھی دیندار طبقے ہیں جہاں ان کے ساتھ ایک منفی رویہ اختیار کیا جاتا ہے، چلو وہ تو کسی حد تک قابل برداشت ہے. لیکن
عظیم ہستیاں صحابہ کرام کی، ان کے بارے میں کوئی زبان درازی شروع کر دے تو یہ ظاہری طور پر تو ان پر حملہ ہے، لیکن حقیقت میں یہ میرے اور آپ کے ایمان پر حملہ ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ میں اور آپ جس دین کے نام لیوا ہیں اس کو دین اسلام کہا جاتا ہے، اور یہی وہ دین ہے جو اللہ کے ہاں قابل قبول ہے۔ اس سے پہلے جتنے انبیاء آئے اور وہ جو بھی دین لے کے آئے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہ دین اپنے اپنے دور کے حساب سے تو حق پر تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ دین اسلام دے کر بھیجا تو یہ دین سابقہ تمام ادیان کے لیے ناسخ ہے، یعنی وہ ادیان منسوخ ہو گئے، اب اس دین کو ماننے والا ہی نجات پائے گا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس لیے یہ واضح فرما دیا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک جو دین قابل قبول ہے، پسندیدہ ہے، وہ دین اسلامی ہے۔ اور اگر کوئی اس دین کے آنے کے بعد یہ کہے کہ میں عیسائی ہوں، میں یہودی ہوں، میں ہندو ہوں یا میں سکھ ہوں اور میں روز محشر نجات پا جاؤں گا، تو وہ کسی غلط فہمی میں ہے، کیونکہ اللہ نے سابقہ ادیان کا بھی رد فرمایا۔ قرآن پاک میں ہے کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ جو کوئی دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے اور اس میں نجات سمجھے، تو فرمایا کہ وہ یہ اعلان سن لے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہرگز دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین روز محشر کسی سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو کامیاب اور نجات پانے والا وہی شخص ہے جو دین اسلام قبول کر کے اس پر زندگی گزار رہا ہے اور اس پر صحیح معنوں میں عمل پیرا ہے۔ تو یہ دین اسلام یہ ہم تک کیسے پہنچا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی دین وہ اپنے انبیاء تک پہنچانے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بطور فرشتہ مقرر فرمایا کہ وہ قاصد بن کے اللہ کا پیغام ہر نبی تک لاتے رہے۔ تو اسی طرح جب اللہ تعالیٰ نے اس دین اسلام کو جاری فرمانا چاہا تو اسی طرح اس فرشتے کے ذریعے سے اللہ نے یہ دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ دین ہم تک پہنچا۔ لیکن کیا ہم میں کوئی ایسا ہے کہ جس نے یہ دین خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا ہو؟ نہیں، بلکہ اللہ نے اپنا نمائندہ بنایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نمائندہ بنایا صحابہ کرام کو۔ صحابہ کرام وہ مبارک اور عظیم جماعت ہے جن کا یعنی اصلاحی سلسلہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے اپنے آپ کو فیضیاب کیا ہے، آپ کی صحبت میں وقت گزارا ہے، آپ کی زبان مبارک سے دین سیکھا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں بیٹھ کر اپنے آپ کو نکھارا ہے۔ اور پھر وہی صحابہ جو ایک وقت میں ایسے ماحول اور معاشرے کا حصہ تھے جو ظلمت اور جہالت اور اندھیروں کی یعنی گہرائیوں میں گرا ہوا تھا، لیکن جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی، پھر اللہ نے ان کو وہ عزتیں اور رفعتیں عطا فرمائی کہ وہ قیامت کی صبح تک کے لوگوں کے لیے مثال بن گئے۔ اور پھر انہوں نے جب قبول کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو، آپ کے پیغام کو، تو اطاعت اختیار کرنے کی ایسی مثالیں چھوڑی ہیں کہ جس تک پہنچنا اب ہم سب کے لیے محال ہے، ناممکن ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو وہ سارا دین سکھایا، اس دین پہنچایا۔ صحابہ کی لمبی فہرستیں ہیں، صحابیات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنات ہیں، یعنی یہ سارے وہ جماعت ہے جن کے ساتھ لفظ ہم استعمال کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی صحابہ ہوں تو رضی اللہ تعالی عنہ، اور صحابیات ہوں تو رضی اللہ تعالی عنہا یا عنہن۔ تو یہ وہ مبارک جماعت ہے کہ جن کے ایمان کو اللہ نے قرآن پاک میں معیار حق قرار دی ہے۔ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا،
اگر لوگ ایمان لانا چاہتے ہیں تو روز محشر تک، قیامت کی صبح تک ایمان لانے والے ان کو چاہیے کہ وہ ایسا ایمان لائیں جیسا صحابہ نے ایمان لایا، جیسا صحابہ کرام ایمان لائے ہیں۔ اگر ویسا ایمان لائیں گے تو فقد اہتدوا، تو وہ ہدایت پا جائیں گے، لیکن اگر انہوں نے اس سے روگردانی کی تو پھر وہ گمراہ ہو جائیں گے۔ اور یہ صحابہ کرام جب اللہ پر ایمان لے آئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں، تو پھر اب اللہ کی ذات ہی ان کو کافی ہے۔ اب ان کو کسی اور سے گھبرانے کی، کسی اور سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور واقعتاً صحابہ نے ایسا ایمانی مثال اور ایمان پیش کیا ہے، اس کا نمونہ پیش کیا ہے کہ آج ہم ان کی مثالیں بڑے فخر کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ تو پھر دشمنان اسلام انہوں نے ہر دور میں اسلام کو نشانہ بنانے کی کوشش کی، لیکن طریقے حربے مختلف رہے، کیونکہ اللہ نے ہر کسی مسلمان کو شعور بخشا ہے۔ اب اگر کوئی آ کر اللہ کی ذات کا انکار کرتا ہے، قرآن پاک کا انکار کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتا ہے، تو اس کی تو بات کوئی بھی نہیں سنے گا۔ اس لیے ہمیشہ دشمنان اسلام نے لوگوں کے دلوں سے اسلام کی عظمت اور اہمیت کو نکالنے کے لیے سب سے پہلے مسلمانوں کا لبادہ اوڑھا، جس کو ہم منافق کہتے ہیں، منافقین کی شکل اور حیت اختیار کی، اور اس کے بعد پھر ایسی ایسی باتیں کرنا شروع کی کہ ہم وہ لوگ جن کے ذریعے سے دین یہ پہنچا ہے ان شخصیات کو، ان کے وجود کو متنازع بنا دیں۔ جب ہم ان شخصیات کو، ان کی ذاتوں کو متنازع بنائیں گے تو ان کے ذریعے سے پہنچنے والا دین یہ خود بخود متنازع ہو جائے گا۔ اس لیے صحابہ کرام کے بارے میں ایسی ایسی گفت و شنید شروع ہوئی کہ کسی صحابی کا کسی دوسرے کے ساتھ اگر کوئی وقتی اختلاف رہا ہے تو اس اختلاف کو ایسے طریقے سے ابھارا، پیش کیا کہ سننے والا کسی ایک جانب کو صحیح کہہ دے اور دوسرے کو غلط کہہ دے۔ اب جب کسی نے کسی ایک کو صحیح کہہ دیا، دوسرے کو غلط کہہ دیا، تو اس کا ایمان تو خراب ہو گیا، کیونکہ اس کو تو کسی نے فیصل بنایا ہی نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نمائندہ بنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اپنا نمائندہ بنایا، اور صحابہ کرام پھر اس دین کو لے کر پوری دنیا کے اندر پھیلے، اور پھر جگہ جگہ جا کر انہوں نے اس دین کا پیغام پہنچایا، اس دین کی دعوت دی، اور اس دین کے ذریعے سے لوگوں کو شرک سے نکال کر موحد بنایا، توحید کا پیغام پھیلا کر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت تھی، جو نبوت تھی، جو آپ کی تبلیغ تھی، جو آپ کی طرف سے ایک ذمہ داری تھی، اس کو نبھانے کا حق ادا کر دیا۔ اس لیے اب صحابہ کرام کی عظمتیں، صحابہ کرام کا مقام وہ ہر جگہ پر متفقہ ہے، لیکن وہ ان بدبختوں کا کیا کہا جائے کہ جو آج کے اس دور میں اتنا عرصہ کے بعد وہ صحابہ کرام کے ایمان کے بارے میں بات کرتے ہیں، وہ ان کے ایمان کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ جو ایسے سچے ایمان والے ہیں، جو اس قدر عظمتوں والے ہیں کہ آج بھی وہ جنت کے اندر ہے۔ خاص طور پر اگر خلفائے راشدین کی ترتیب شروع کی جائے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج بہت سارے لوگ اور ایسے کچھ بدبخت ہیں جو ان کے ایمان پر حرف اٹھاتے ہیں، ان کے بارے میں وہ ایسی گفت و شنید کرتے ہیں کہ جس سے لوگوں کے اندر اضطراب پیدا کیا جائے۔ تو ایسے لوگوں کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ تم ان کے ایمان کے بارے میں بات کرتے ہو، حالانکہ ایمان والے جو ہیں ان کے لیے تو اللہ نے جنت جہنم کا فیصلہ روز محشر کرنا ہے، لیکن یہ اس قدر قوی ایمان والی ہستیاں اور شخصیات ہیں کہ اللہ نے ان کو تو اب مرنے کے بعد بھی جنت کے اندر رکھا ہوا ہے، کیونکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کس جگہ پر مدفون ہے؟ روضہ رسول کے اندر مدفون ہے، اور روضہ رسول وہ جگہ ہے، وہ ٹکڑا ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں ہی فرما دیا کہ یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ تو تم جس کے ایمان کے بارے میں شک کر رہے ہو وہ تو اسی ایمان کی سلامتی کے ساتھ آج بھی جنت کے اندر مدفون ہے اور جنت کے اندر رہ رہے ہیں، اور تم ان کے ایمان کے بارے میں شک میں مبتلا کر رہے ہو۔ تو ہمارا سب کا عقیدہ ہے، اور کسی ایک صحابی کے بارے میں نہیں بلکہ سارے صحابہ کرام کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ سارے کے سارے صحابہ ایسے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ اللہ کی ذات ان سارے صحابہ سے راضی ہے۔
اور اسی ایمان اسی عقیدے کے ساتھ ہم یہ دعوت دیتے ہیں ہر کسی کو جو بھی صحابہ کے بارے میں بات کرتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ صحابہ کے بارے میں بات کر کے وہ اپنے ایمان کو خراب نہ کرے، بلکہ اپنے اس ایمان کی تقویت کے لیے صحابہ کرام کی زندگیوں کو پڑھا جائے، صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھا جائے اور اس کے مطابق اپنے عمل کو سنوارا جائے۔ ہم نے ایمان بھی صحابہ والا بنانا ہے، ہم نے محبت بھی صحابہ والی بنانی ہے، اور ہم نے اپنے مزاج کے اندر اطاعت بھی صحابہ والی لانی ہے، کیونکہ صرف ایمان لانا کافی نہیں بلکہ ایمان کے بعد جو اللہ کو ہم سے مطلوب ہے وہ اعمال ہیں اور اطاعت ہے۔ جب ہم ایمان لائیں گے، ایمان کے بعد ہمارے اعمال بھی صحابہ جیسے ہوں گے، ہماری اطاعت بھی صحابہ جیسی ہوگی، پھر انشاءاللہ اللہ آخرت میں ہمیں مقام بھی وہی عطا فرمائیں گے۔ اور صحابہ کرام نے اپنی زندگیوں میں ایسی ایسی قربانیاں دی کہ آپ میں سے ہر کوئی جانتا ہے کہ اگر مکہ چھوڑنا پڑا تو اس سے گریز نہیں کیا، اگر بیوی بچے چھوڑنے پڑے تو اس سے گریز نہیں کیا، اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا اس سے گریز نہیں کیا، بلکہ جو بھی قربانی دینی پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہر چیز کو قربان کر دیا۔ کیا وجہ ہے کہ قرآن پاک جب ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں تو پہلے پارے کے اندر دوسرے رکوع میں کہ جب لوگوں کو کہا جاتا ہے منافقین کو اور دوسرے لوگوں کو کہ تم ایمان قبول کرو، ایمان کی طرف آؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ان لوگوں جیسا ایمان لائیں کہ جو بے وقوف ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، یعنی ان کو کہا جاتا تھا کہ ایمان قبول کرو، وہ کہتے کہ ہم ان نعوذ باللہ بے وقوفوں جیسا ایمان لے آئیں۔ یعنی یہ لفظ وہ صحابہ کے لیے استعمال کرتے تھے۔ کیوں؟ وہ کہتے تھے یہ کیسے لوگ ہیں کہ ایک ایمان کے لیے یہ اپنے والدین کو چھوڑ رہے ہیں، یہ اپنے ایمان کے لیے اپنے وطن کو چھوڑ رہے ہیں، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ رہے ہیں، اپنے گھر بار کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں، یہ کیسا ایمان ہے؟ یعنی صحابہ کرام کی اس محبت کو، اس عقیدت کو اور اس قربانیوں کو وہ بے وقوفی کا نام دیتے تھے، لیکن ان کو کیا پتا کہ یہ دنیا کی چیزیں اور یہ رشتے ان کو قربان کر کے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی کس قدر محبت حاصل کر رہے تھے، اور اللہ ان کو وہ عزتیں اور رفعتیں دے رہے تھے کہ جو پھر رہتی دنیا تک مثالیں بننی تھی۔ اس لیے صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیں تو انہوں نے ہر رشتے کو اور ہر وہ چیز جس سے اس دنیا کے اندر انسان کو فطری طور پر محبت ہوتی ہے اس کو قربان کر کے ایک مثال قائم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ کا تعلق یہ ایسا تعلق ہے کہ اس پر ہر چیز کو قربان کیا جا سکتا ہے۔ آج ہم کہنے کے تو بڑا کچھ کہہ دیتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم مومن ہیں، لیکن جب عمل کی بات آتی ہے تو پھر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھی پیچھے کر دیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بھی پیچھے کر دیں گے، صحابہ کے عمل کو بھی پیچھے کر دیں گے اور رسم و رواج کو پکڑ کر اس کے مطابق زندگی گزاریں گے، اور ہمارے لیے ان کو چھوڑنا ہی بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور صحابہ کرام نے ایسا نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اللہ سے اطاعت مانگی، اللہ سے فرما برداری مانگی کہ یا اللہ ہمیں اپنی اور اپنے پیارے محبوب کی اطاعت نصیب کر، اور اللہ نے پھر ایسی اطاعت دی کہ ہر چیز کو انہوں نے قربان کر کے دکھایا۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ ایمان لائے تو ان کی والدہ نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا، دھوپ میں بیٹھ گئیں اور کہا کہ جب تک اس دین سے انحراف نہیں کرو گے اس وقت تک نہ کھانا کھاؤں گی نہ سائے میں آؤں گی، بلکہ میں اسی طرح رہوں گی اور اسی طرح مر جاؤں گی، اور اس کا وبال بھی تم پر پڑے گا جب تک کہ تم اس دین کو چھوڑ نہیں دیتے۔ تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ والدین کی اطاعت ہر کام میں کی جائے گی، لیکن ان کے کہنے پر شرک اختیار نہیں کیا جائے گا۔ تم نے شرک کو چھوڑا ہے اور تم نے ایمان قبول کیا ہے، سوائے اس کے علاوہ ہر معاملہ جو ہے اس میں اپنے والدین کی اطاعت، محبت، فرما برداری اور آج جو رشتہ ہوتا ہے اس کا تقدس، اس کو برقرار رکھتے ہوئے ان کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ تو جا کر والدہ کے سامنے اعلان کر دیا کہ آپ مجھے جو بھی کام کہے گی میں آپ کی خدمت بجا لانے کے لیے تیار ہوں، سوائے اس کے کہ اگر آپ مجھے یہ کہیں کہ میں اس دین سے منحرف ہو جاؤں، اس دین کو چھوڑ داؤں، تو میں ایک ماں نہیں بلکہ ایسی کئی مائیں جو ہیں وہ اس دین پر قربان کرنے کے لیے تیار۔ ایک صحابی انہوں نے اپنی باندی کو قتل کر دیا، اور مشہور ہو گیا واقعہ فلاں صحابی نے اپنی باندی کو قتل کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب کیا، نابینا صحابی ہیں،
پوچھا کہ کیا واقعہ ہوا کہ آپ نے اپنی باندی کو قتل کر دیا؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مختلف مواقع پہ جب گفتگو ہوتی تو آپ کا نام ایسے بے ادبی کے ساتھ لیتی، آپ کے بارے میں ایسے الفاظ کہتی کہ میں اس زبان کے ساتھ ان الفاظ کو دہرا نہیں سکتا، آپ کی توہین کرتی۔ تو یہ چیز میں نے بہت حد تک برداشت کی اور اس کو سمجھایا بجھایا، لیکن جب اس کی سمجھ میں بات نہیں آئی تو پھر معاملہ اس حد تک بڑھ گیا کہ اس کو قتل کرنا پڑا، کیونکہ اس کی زبان سے آپ کے بارے میں ایسی باتیں جاری ہو گئی تھیں کہ جو کوئی بھی ایمان والا برداشت نہیں کر سکتا۔ ہم یعنی اس حد تک صحابہ کرام کی محبت دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کوئی ناراضگی نہیں فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ان کو شاباش دی کہ تم نے ایسی زبان جو نبی کے بارے میں بولتی ہے اس کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ جنگوں کے واقعات ہوتے ہیں تو اس میں باپ مسلمانوں کی طرف ہے، بیٹا کافروں کی طرف ہے۔ جنگ کے بعد جب گفتگو ہوتی ہے تو بیٹا کہتا ہے کہ ابا جان آپ اس جنگ کے دوران بالکل میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے، میں چاہتا تو آپ کی گردن اڑا سکتا تھا، لیکن میں نے سوچا کہ باپ ہے تو میں نے اس وار سے آپ کو بچایا، آپ کو محفوظ رکھا۔ یہ بیٹے کے جذبات ہیں۔ اور باپ کیا کہتا ہے؟ باپ کہتا ہے تو تم شکر کرو کہ تم میری تلوار کے نیچے نہیں آئے، اگر تم میری تلوار کے نیچے آ جاتے، تم نے تو مجھے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا تھا، لیکن میں تجھے اپنے نبی کا گستاخ سمجھ کے وہیں قتل کر دیتا، میں تمہیں نہ چھوڑتا۔ یہ باپ اپنی اولاد کو کہہ رہا ہے۔ تو اللہ نے صحابہ کرام کے اندر جو محبت پیدا کی، جو جذبات ان کو دیے، اور جو ان کو اطاعت کا حوصلہ اور ہمت دی، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو سن کر اطاعت کی طرف اپنا قدم بڑھایا، اور اسی اطاعت نے ان کو کامیابیوں تک پہنچایا۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کے احوال بیان کرتے ہوئے یہ بات بیان فرمائی کہ قرب قیامت میں جب دجال آئے گا تو اس وقت ایک دن جو ہے وہ ایک سال کے برابر ہو جائے گا۔ تو اب صحابہ کرام نے یہ نہیں پوچھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک دن ایک سال کے برابر ہو جائے، عقلی طور پر سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ تو انہوں نے اس بارے میں سوال ہی نہیں پوچھا، بلکہ اگر سوال کیا تو وہ اپنی عبادات اور اپنے دین کے بارے میں پوچھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر دجال کے آنے پر یہ حالات ہو جائیں گے کہ ایک دن ایک سال کے برابر ہو جائے گا تو اس موقع پر ہماری نمازوں کا کیا ہوگا؟ یعنی دن تو سال کے برابر ہے، سال میں تو اس قدر زیادہ نمازیں پڑھی جاتی ہیں، دن میں 5 نمازیں ہوتی ہیں، تو ہم نے نمازیں کس حساب سے پڑھنی ہیں؟ تو فرمایا کہ نمازیں تم نے اوقات کے حساب سے پڑھتے رہنا ہے، دن جتنا بھی لمبا ہو جائے وقت کے لحاظ سے تم ہر 24 گھنٹوں میں 5 نمازیں پڑھتے جاؤ گے۔ یعنی یہ صحابہ کرام کی اطاعت کی مثالیں ہیں۔ وہ ان چیزوں میں نہیں پڑے کہ یہ بات ہماری عقل میں نہیں آ رہی، یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی، اس کے بارے میں ہمیں بتا دے۔ اور آج یہ صحابہ کرام کی زندگی ہیں، اور آج ہماری زندگیاں کیا ہیں؟ ہم واضح قرآن پاک کی آیات سنا دیں، ہم واضح قرآن پاک کے بعد احادیث نبویہ سنا دیں کہ اللہ اس جرم پر اس سزا کا اعلان فرما رہے ہیں، اللہ اس برائی پر اس عذاب کا ذکر فرما رہے ہیں، تو ہم ان ساری باتوں کو سمجھتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ہم لیکن کا لفظ لگاتے ہیں۔ یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن وجہ یہ ہے آج کسی آدمی کو یہ کہہ دیا جائے کہ اپنی شلوار ٹخنوں سے اوپر کر لو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کا عمل فرمایا ہے، تو وہ کہے گا بات تو ٹھیک ہے لیکن لوگ مذاق اڑاتے ہیں۔ ہم کسی کو داڑھی رکھنے کا کہہ دیں تو کہے کہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت ہے، لیکن والدہ اجازت نہیں دیتی، والد اجازت نہیں دیتے، گھر والے کہتے ہیں ابھی تم چھوٹے ہو، ابھی تم بچے ہو، ابھی سے تم نے یہ حالت کیوں اختیار کرنی ہے؟ یعنی ہر عمل جس کا ہمیں پتہ ہے کہ یہ غلط ہے، ایک سودی کاروبار کر رہا ہے، اس کو آپ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے سود کو قرآن پاک میں حرام فرمایا ہے، اور یہ لعنت ایسی ہے کہ اس کی وجہ سے بڑے لوگ جہنم میں جائیں گے، اپنے آپ کو بچاؤ۔ لیکن وہ کہے کہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے لیکن اخراجات پورے نہیں ہوتے۔ یعنی کوئی بھی بات کر کے دیکھے، آج ہم ایمان میں دعوے تو یہ کرتے ہیں کہ صحابہ نے ایمان قبول کیا اور ہم بھی ایمان والے ہیں، لیکن صحابہ نے ایمان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اختیار کی، جب اطاعت کی تو اللہ نے ان کو وہ عزت اور رفعت عطا فرمائی۔ آج ایمان قبول کرنے کے بعد بھی ہم کیوں ہر جگہ پر ذلت اور رسوائی کا سامنا کر رہے ہیں؟ کیوں ہم کفار کے سامنے بے بس بنے ہوئے ہیں؟ کیونکہ آج صرف ایمان ہماری زبانوں کی حد تک، ہمارے عقیدے کی حد تک ہے، اور عمل کے اندر اعمال صالحہ ہماری زندگیوں سے نکل چکے، فرائض ہماری زندگیوں سے نکل چکے۔ واضح احادیث کی مخالفت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ترک صلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس آدمی نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا
اس نے کافروں والا کام کیا ہے، یعنی کافر نہیں ہوا۔ کافر تو آدمی عقیدے کی بنیاد پہ ہوتا ہے، کوئی نماز کا انکار کر دیتا ہے۔ اب ہم میں سے ہر کسی کو پتہ ہے کہ 5 وقت کی نماز فرض ہے، لیکن ہم میں کتنے ایسے ہیں جو ان نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں؟ کسی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے نماز رہتی ہے تو اس کی قضا کی آپشن اللہ نے رکھی ہے، لیکن ایک آدمی جان بوجھ کے نمازیں چھوڑتا ہی چلا جا رہا ہے، صبح کی بھی چھوڑ دی، ظہر کی بھی چھوڑ دی، عصر کی بھی چھوڑ دی، ساری نمازیں چھوڑ رہا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ میں مومن ہوں، یہ سمجھتا ہوں کہ میں پکا مسلمان ہوں اور مجھ پر اللہ کی رحمت ویسے ہی اترے گی جیسے اللہ کے صحابہ اور تبع تابعین پر اتری ہے۔ نہیں، ہم اپنے عمل میں خالی ہیں۔ تو صحابہ کرام والا ایمان بھی چاہیے، صحابہ کرام والی اطاعت بھی چاہیے، اور صحابہ کرام والی عبادات بھی چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہوگی۔ تو یہ حدیث اس قدر واضح ہے کہ جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا اس نے کافروں والا کام کیا ہے۔ تو ہم دن کے اندر کتنی نمازیں پڑھتے ہیں، کتنی چھوڑتے ہیں، اس کے بارے میں کسی ایک بندے کی یا کسی 2 کی وضاحت دینے کی ضرورت نہیں، ہر بندہ اپنے بارے میں بخوبی جانتا ہے۔ اس لیے عزیز بھائیو، ایمان اللہ نے ہمیں دیا ہے، یہ ایمان بڑی قوی چیز ہے، بڑی طاقتور چیز ہے، لیکن اس ایمان کے ساتھ ساتھ اللہ سے اعمال صالحہ بھی مانگے۔ اعمال صالحہ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ انسان کو تب ملتی ہے جب انسان اس کی طرف آتا ہے، انسان کوشش کرتا ہے کہ میں اعمال صالح اختیار کروں تو اللہ اس کے لیے راستے ہموار کرتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن اگر یہ کوشش ہی نہ کرے، کاروبار میں ہے، دکان میں ہے، کسی اور جگہ پر ہے کہ بس یہ کام ختم ہو تو پھر کروں گا، یہ کام ختم ہو جائے، ان دنوں یہ مصروفیت چل رہی ہے، اس کے بعد میں نمازوں کا اہتمام کروں گا، تو پھر کوئی وقت بھی نہیں آتا اس کی زندگی میں کہ وہ نمازیں شروع کر سکے۔ اس لیے نمازوں کا اہتمام، اور پھر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے ہر معاملے میں، اس اطاعت کو اختیار کرے۔ کوئی بھی غیر شرعی چیز جو ہمارے علم میں آ جاتی ہے تو سب سے پہلا مرحلہ ہے اس کو اپنے عمل میں لانے کا، کیونکہ ایسا تو علم بھی ہمارے لیے وبال ہے جس کے مطابق انسان عمل نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے علم سے پناہ مانگی ہے کہ جو علم عمل میں نہ آ سکے۔ آج ہمارے پاس علم تو بہت ہے، آپ کسی کے ساتھ بات کر کے دیکھ لیں، آپ اس کو جب دین کی بات کریں گے، بتائیں گے، تو وہ آپ کو اس سے ملتی جلتی 10 باتیں اور بتا دے گا۔ آپ دین کی دعوت تبلیغ کے لیے نکلیں، اس کو جا کر نماز کا کہیں، وہ آگے سے غصہ کرے گا۔ آپ مجھے نماز کا بتاتے ہیں، مجھے تو پتہ ہے نماز پڑھنی ہے، اور تم یہ مسلمانوں کے محلے میں تبلیغ کر رہے ہو۔ مسلمانوں کو تبلیغ نہ کرو، جاؤ جا کے کافروں کو تبلیغ کرو۔ میرے عزیز بھائیوں، ہم نے مسلمانوں کو یہ پیغام یاد دلانا ہے، ہم نے اپنا یہ بھولا ہوا سبق ان کو یاد کروانا ہے، خود اپنے سبق کو دہرانا ہے، اور دوسرے کو کہنے سننے سے انسان کے اپنے عمل کے اندر بھی پختگی آتی ہے۔ اور اگر کسی دوسرے کو کہہ کے ہم اس کو نیکی پر لگا دیں گے تو اس کا فائدہ ہمیں کیا ہوگا کہ اس کی نیکی کا اجر اس کو تو ملنا ہی ملنا ہے، لیکن ہم بھی اس میں شریک ہو جائیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ جو آدمی کسی کو خیر اور بھلائی کے کام پر لگاتا ہے تو وہ گویا کہ خود اس کام کو کرنے والا ہے۔ آپ نے کسی کو نماز کا یاد دلا دیا، کوئی آدمی کسی برائی میں مبتلا ہے، آپ نے اس کو اس سے روک دیا، منع کر دیا، تو اس نے نیکی کا کام کر لیا، تو اس نے کیا، اس کو بھی اجر ملا، اس کو کہنے کی وجہ سے اللہ نے اتنا ہی اجر آپ کو بھی عطا فرما دیا۔ اور یہی وہ عمل ہے، یہی وہ چیز ہے کہ نیکی کا درس اور برائی سے روکنا، جس کو ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہتے ہیں، یہی اس امت کی فضیلت ہے، یہی اس امت کی خصوصیت ہے۔ اس لیے عزیز بھائیوں، یہ سبق جو ہے آج ہمیں بھول چکا ہے، اس سبق کو ہم نے یاد کرنا ہے۔ اور صحابہ کرام کے جو بارے میں بات ہو رہی ہے تو بہت سارے لوگوں کو صحابہ کی تعریف کا نہیں پتہ ہوتا کہ صحابی کہتے کسے ہیں۔ صحابی وہ نہیں ہے کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو پایا، اس زمانے میں تو ابو جہل بھی تھا، ابو طالب بھی تھا، اور کتنے لوگ تھے۔ ہر کوئی جو حضور کے زمانے کو پائے وہ صحابی نہیں ہے، بلکہ وہ آدمی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ایمان کی حالت میں حاضری دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ایمان قبول کیا، یا اس سے پہلے ایمان قبول کیا اور ایمان کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل کی، اور پھر اسی ایمان کی حالت میں وہ اس دنیا سے رخصت ہوا، تو وہ صحابی ہے۔ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پا لینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس اختیار کر لینا، تو اسی سے صحابی نہیں ہوتا جب تک کہ وہ ایمان کی حالت میں نہ ہو۔ پہلے ایمان قبول کر لیا ہے، بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف لے گیا، یا مجلس میں پہنچ کر ایمان قبول کر لیا اور پھر اسی ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوا ہو۔ کیونکہ ایسی مثالیں بھی موجود ہیں کہ کچھ لوگوں نے ایمان قبول کیا، پھر اس کے بعد وہ اس ایمان سے پھر گئے، مرتد ہو گئے، تو پھر جس کی موت ایمان پر واقع نہیں ہوئی
اور وہ ایمان لانے کے بعد اس سے پھر گیا تو وہ بھی درجہ صحابیت سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے عزیز بھائیوں، یہ صحابہ کرام کی محبت یہ میرے اور آپ کے ایمان کا حصہ ہے۔ اور جو میں نے حدیث مبارکہ پڑھی اس میں واضح الفاظ میں فرمایا گیا کہ لا تسبوا اصحابی، کہ میرے صحابہ کرام کو کوئی برا بھلا نہ کہے۔ عام طور پر اس کا ترجمہ آپ حضرات سنتے رہتے ہیں کہ میرے صحابہ کو کوئی گالی نہ دے، تو یہ عربی کے الفاظ کے اندر تھوڑا سا فرق ہے۔ ایک ہوتا ہے سب، ایک ہوتا ہے شتم، یہ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ سب کا معنی ہوتا ہے نازیبہ کلمات کہنا، اور شتم کا معنی ہوتا ہے گالی دینا۔ تو یہاں پر گالی کے لفظ نہیں ہے حدیث پاک میں، یہاں پر فرمایا گیا کہ لا تسبوا، سب کا معنی نازیبہ کلمات، گالی تو بہت دور کی بات ہے کہ تم میرے صحابہ کے بارے میں نازیبہ کلمات بھی نہ کہو۔ کوئی بھی ایسا لفظ جو ان کی شان کے مطابق نہیں ہے، جس سے بے حرمتی کا پہلو نکل رہا ہے، تو فرمایا کہ تم ایسا لفظ بھی میرے صحابہ کے بارے میں نہ کہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکموں کو بجا لانے میں صحابہ ایک دوسرے سے آگے بڑھتے تھے، ایک دوسرے سے آگے بڑھتے تھے، اور جس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کرنے میں جلدی کی تو دوسرے نے اگر تھوڑی سی بھی تاخیر کی تو وہ ساری زندگی محنت کر کے اس کے اجر کو نہیں پا سکا۔ ایک ہمارے اور صحابہ کے عمل کی مثال ہے، تو اس کی نسبت کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرما دیا کہ اگر تم میں کوئی ایک آدمی وہ اگر اپنی زندگی میں احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے، تو صحابہ کرام نے اگر اپنے ہاتھ سے ایک مد جو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کیے ہیں، تو یہ سونے کا پہاڑ خرچ کر کے بھی ان کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ اور صحابہ کرام کی آپس کی مثالیں، ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جنگ کے لیے صحابہ کرام کو مقرر فرمایا اور رات کو حکم دے دیا کہ صبح نماز فجر ادا کرنے کے بعد سارے اس جنگ کے لیے نکل جائیں۔ تو سارے صحابہ کرام نکلے، جمعے کا دن تھا، ایک صحابی نماز فجر کے بعد مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بھی تشکیل فرمائی تھی، ان کو بھی سفر کے لیے مقرر فرمایا تھا۔ تو جب نماز فجر کے بعد کافی دیر بعد دیکھا کہ وہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ذکر اذکار تسبیحات میں مشغول ہیں، تو ان سے جا کر پوچھا کہ آپ کو تو رات کو اس سفر کے لیے روانہ ہونے کا کہا گیا تھا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے رات کو جو حکم فرمایا تھا وہ بجا ہے، اور اس کی تعمیل کا مکمل طور پر دل میں ارادہ ہے۔ باقی صحابہ نکل چکے اور میں اس وجہ سے رکا ہوا ہوں، میرے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جنگ میری آخری جنگ ہو اور اس جنگ میں میں شہید ہو جاؤں، اور آج جمعے کا دن ہے، تو میں نے کہا کہ دوپہر تک ذکر اذکار تسبیحات کر کے کیوں نہ اپنے ثواب میں اضافہ کر لوں، اور آج دوپہر کا جو جمعہ ہے ہو سکتا ہے میری زندگی کا آخری جمعہ ہو، اور مسجد نبوی کا جمعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں ہے، اس سے بڑی عبادت بڑا ثواب کوئی ہو نہیں سکتا، تو میں نے اپنے ثواب میں اضافے کے لیے اپنے آپ کو روکا ہوا ہے کہ میں رکا رہوں، تسبیحات کروں، ذکر کروں، اور دوپہر کو نماز جمعہ آپ کی ابتدا میں ادا کروں، مسجد نبوی کی یہ نماز ہو، میرے پاس ایسی سواری ہے کہ بعد میں اس پر سوار ہو کر ان کے ساتھ مل جاؤں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب ارشاد فرمایا؟ فرمایا کہ وہ جو صبح حکم کی تعمیل میں نکل چکے ہیں وہ اس قدر اجر و ثواب حاصل کر چکے ہیں کہ اگر تم اس وقت سے لے کر اپنی زندگی کی آخری سانسوں تک بھی عبادت میں لگے رہو تو ان صحابہ کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ انہوں نے اپنے نبی کے حکم کی تعمیل کی ہے۔ تو حکم کی تعمیل وہ اس اپنی ذاتی رائے سے کہیں زیادہ بڑھ گئے۔ تو اس لیے عزیز بھائیو، اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، اس ایمان پر استقامت مانگیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے اپنے محبوب کی اور اپنی اطاعت مانگیں، اور اللہ سے اعمال صالحہ مانگیں۔ جب یہ ساری چیزیں جمع ہوں گی تو پھر انشاءاللہ اللہ کی رحمت ایسے اترے گی کہ پھر ہمیں محسوس ہوگا کہ واقعتاً ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، اور اللہ کی رحمتیں ہر وقت ہم پر اتر رہی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو صحابہ کرام والا جذبہ نصیب فرمائے۔